بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اکثر کمپیریزن کرتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کمپیریزن ہم اپنے دل میں بغیر کسی کو بتائے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے شاید ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ فلاں انسان کے پاس بھی مجھ سے زیادہ ہے، فلاں انسان کے پاس بھی۔ کسی کی ہم صحت پہ رشک کر رہے ہیں تو کسی کے آمدنی پہ، کسی کے اثاثوں پہ، کسی کے شکل پہ، کسی کے رنگت پہ، کسی کے کسی بات پہ ہم لوگوں پہ رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ تمام تر لوگ کہ جن کے اوپر ہم رشک کر رہے ہوتے ہیں، یہ رشک در حقیقت ہماری جیلسی ہوتی ہے، اور یہ ہم ان لوگوں سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہم سے کسی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کسی طرح دس وے اور دیٹ وے ہم سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ کمپیریزن جو ہے یہ ہمیں سچ پوچھیں تو بڑا انہیپی رکھتا ہے۔ یہ کمپیریزن ہمیں انہیپی رکھتا ہے اور ہماری گروتھ کو روک دیتا ہے، ہمیں ناخوش بھی رکھتا ہے اور ہماری ترقی کو سلو کر دیتا ہے۔ ناخوش رکھنے کے علاوہ ہم اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برن کر رہے ہوتے ہیں۔ unhappy on the one hand, burning ourselves on the other hand۔ ناخوش بھی ہوتے ہیں، خود کو جلا بھی رہے ہوتے ہیں۔ خود کو جلاتے کیسے ہیں کہ اب ایک مسلسل جو ٹینشن ہوتی ہے، یا جو ایک فریکوینٹ ٹینشن ہوتی ہے، جو اکثر اوقات جو ہے ایکسپیرینس کی جانے والی ٹینشن ہے، وہ بہرحال ہمارے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ہمارے اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے، اور جب ہمارے اعصاب کو کمزور کرتی ہے تو ہم اپنے آپ کو برن کر کے اپنے اعصاب کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو انکمپیٹنٹ جو ہے مزید کمزوری کی طرف اور نکاہت کی طرف ہم اپنے آپ کو دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کمپیریزن کرنا ہی ہے، تو کمپیریزن اپنی ذات سے کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپیئر کیجیے گا، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنا موازنہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ان لوگوں سے کیا کرو جو آپ سے کمتر ہوں، تاکہ آپ شکر گزار بندے بنیں، آپ خوش رہ سکیں۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خوش رہ سکیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اور اگر آپ نے موازنہ اپنا کرنا ہے تو ان افراد سے کریں کہ جو افراد آپ سے نیک اعمال میں، نیک نیتی میں، نیک اعمال میں، کردار میں، اچھے رویوں میں آپ سے بہتر ہوں، تاکہ آپ ان کو جب امیٹیٹ کریں گے، فالو کرنے کی کوشش کریں گے، ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، ان کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کی ذات کے اندر امپرومنٹ آئے گی، بہتری آئے گی، اور یہ بہتری ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی تو بہت زیادہ کام آئے گی۔ آخرت کا تو سارا دار و مدار ہی اسی پہ ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، یاد رکھیے گا، کیونکہ بہتر انسان جو ہے وہ بہرحال اچھا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، بہتر رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں تو سارا دار و مدار اسی پہ ہے۔ اب یہ ایک کمپیریزن کرنے کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور کس کی بات اتنی بہتر ہو سکتی ہے کہ جتنی بہتر بات اللہ کی ہو، کہ جتنی بہتر بات اللہ کے رسولوں کی ہو، انبیاء کرام کی ہو، اور بالخصوص چونکہ ہم پہ اوپر شریعت تو آخری رسول کی لاگو ہوتی ہے، تو ان کی بات ہو، اتنی اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ ہے کہ اپنا موازنہ اپنے کل سے کیجیے گا۔ کمپیئر یور سیلف ود یور سیلف، کمپیئر یور ٹوڈے ود یور یسٹرڈے، اور آج کا موازنہ اپنے گزشتہ کل سے کیجیے گا۔ یہاں پہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کیونکہ وزڈم اور دانائی جتنی اللہ نے اپنے انبیاء اور رسل کو دی ہے، کس کو دی ہوگی؟
تو وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کا آج گزشتہ کل سے بدتر ہوا وہ تباہ ہو گیا۔ یہ گزشتہ کل سے بدتر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اسباب کے اندر، ہم اپنی پاور کے اندر، ہم اپنے مال و اسباب کے اندر کل سے کمزور نہ ہوں اور تگڑے ہوتے چلے جائیں۔ اگرچہ وہ حلال کا آ رہا ہو تو اس میں برائی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ جائز طریقوں سے انسان اگر کوشش کر رہا ہے دولت کی اور باقی چیزوں کی تو اس میں برائی بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ذکر ہے کردار کا، کیونکہ اللہ کے رسول کے ہاں اللہ کی عدالت کے اندر جو چیز فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے وہ کردار، اور دنیا کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں صاحب کردار لوگ، ان کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے، ان کو اللہ لیڈرشپ کی صفات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگرچہ ہمارے ہاں تو جو لیڈرشپ کا ہے معیار ہے وہ بڑا الٹا سا ہے، اور اللہ اللہ رب العزت ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی۔ تو بات یہ ہے کہ اپنا موازنہ اگر کرنا ہی ہے تو اپنے گزشتہ کل سے کیجیے گا۔ اپنا موازنہ جب ہم اپنے گزشتہ کل سے کرتے ہیں، جب ہم اپنے حال کا موازنہ اپنے ماضی سے کرتے ہیں، تو ہماری پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکیں، اور جب ہم پہلے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ رہ گئی بات دولت کی، رہ گئی بات شہرت کی، رہ گئی بات اثر رسوخ کی، آپ یقین کریں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک انسان جو صاحب کردار انسان ہے یہ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر ہیں۔ رہ گئی بات دولت کی، رہ گئی بات شہرت کی، اثر رسوخ کی، پاور کی، صاحب کردار لوگوں کے سامنے یہ پاؤں کی خاک ہے۔ اس سے زیادہ وہ ضرورت کے تحت دنیا کماتا ہے۔ صاحب کردار انسان ضرورت کے تحت، ہرس میں نہیں کہ میں ایکامولیٹ کر لوں۔ اللہ دے رہا ہے تو عثمان غنی بھی تو تھے نا، تو عبد الرحمن بن عوف بھی تو تھے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ دے تو ٹھیک ہے، وصول کریں، اس کو صحیح راستے پہ خرچ بھی کریں، لیکن اس کا بنیادی جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ سپیریئر اور انتہائی سپیریئر چیز پہ اپنا فوکس رکھتا ہے، اور وہ انتہائی سپیریئر چیز انسان کا اپنا کردار ہوتا ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے، انسان کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ موازنہ کرنے کا آج ہم نے ایک طریقہ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو زیادہ قیمتی چیزیں ہیں ہم ان کو انہی کے پیچھے ان کو اہمیت دیں، اور اپنا موازنہ بھی ہم درست انداز کے اندر کرنے کے قابل لائق ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔